تربت کے علاقے بہمن میں مسافر بس میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے، 8 زخمیوں کی حالت نازک، بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ خرم میں قیام امن کی کوششوں کو دھچکا، بنگن میں ضلعی انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود، 2 FC اور 1 پولیس اہلکار زخمی، جاوید اللہ محسود اور زخمی محافظ CMH ٹل سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور منتقل۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے DC کی حالت خطرے سے باہر ہے، واقعہ معمولی ہے، حالات قابو میں ہے، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، کلیئرنس کا عمل جاری ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار میں امدادی قافلے کی روانگی روک دی گئی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کی پیر یا منگل تک ملاقات کرائی جائے گی۔ کمیٹی مطالبات سے متعلق بانی PTI سے مشاورت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی بھی بانی PTI سے ملاقات کا امکان۔ کہیں بارش تو کہیں برف باری، ملک بھر میں سردی کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ ضلع کرم میں پہلی برف باری، پاڑا چنار کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چترال، مالم جبہ، جنوبی وزیرستان، وادی طرا میں برف باری، زیارت میں اس موسم سرما کی پہلی برف باری، مستونگ میں بھی برف باری نے پہاڑوں کو سفید کر دیا۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج پر طلبہ کے تحفظات، چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی معاملے کی انکوائری کر کے 1 ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی۔ اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 615 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ رائن لکلٹن نے 259 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز کھیلی۔ سلمان آغا اور محمد عباس کی ٹیم، خرم اور میر حمزہ کی 2 وکٹیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے سرکاری قافلے پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا خرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مذموم لیکن ناکام کوشش ہے۔ فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے، حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ اس واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور، کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے۔ پشاور میں شادی کی تقریب سے واپس آنے والوں پر فائرنگ، 5 افراد ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ پرانی دشمنی اور جائیداد کے تنازع کا نتیجہ ہے۔ SP ورسک نے بتایا شادی کی تقریب سے واپس آنے والوں پر تہکال میں گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ KP حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی، صوبائی حکومت کی توجہ صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈاپور کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مریم نواز پنجاب میں بیٹھی ہیں لیکن ان کو پاڑا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ PTI کے 12 سال میں KP کے عوام کا معیار زندگی کا گراف مزید نیچے آ گیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، پیر عمران شاہ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ توقیر شاہ، شیخ آفتاب، سعد وسیم، طلال چودھری اور سردار یوسف کی بھی شمولیت متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے نئے وزراء 9 اور 10 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ پیر تک جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا مسئلہ حل نہ ہوا تو توہین عدالت کر کے تقرری کر دوں گا، پھر آ کر مجھے سزا دے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جناح اسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر چل رہا ہے، معاملہ عدالت میں ہے جہاں 2 ماہ سے سماعت نہیں ہوئی۔ اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درس گاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکار پور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے،
کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں، نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشن کوف تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے بھی نہیں آئیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس، چودھری پرویز الہی فرد جرم کے لیے 7 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا، عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حاضر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سربراہ ANP ایمل ولی خان کی ملاقات، بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا، حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے، سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ پشاور میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں امن یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایمل ولی خان نے کہا، شہداء نے اپنے لہو سے امن کی آبیاری کی، پاکستان کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ کراچی CTD کے ڈاکو اہلکاروں کی بڑی واردات، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں شہری سے 13 کروڑ لوٹنے والے اہلکار عدالت میں پیش۔ ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا، CTD اہلکار محمد عمر نے دیگر ملزمان کے ساتھ ارسلان ملک کو اغوا کیا۔ ملزمان سے 4 کروڑ روپے برآمد کر لیے ہیں۔ CIA ذرائع کے مطابق CTD انٹیلیجنس کے افسران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر تفتیش کا فیصلہ کیا گیا۔ انٹیلیجنس افسر راجہ بشیر سے تفتیش کی جائے گی۔ CPAT میں تعینات ایک DSP سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ سٹی کورٹ کراچی میں ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے ڈرائیور کی ہلاکت کا کیس، عدالت نے ملزم شاہد ہنگورو کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر نے کہا، ملزم کے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کروانی ہے، ملزم کی میڈیکل رپورٹ بھی تاحال نہیں آئی۔ مدعی نے ملزم کے خون کے نمونے دوبارہ لینے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر اور سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کر دیے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ گئی۔ وزارت منصوبہ بندی کا کہنا ہے، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے۔ ہر سال آبادی میں 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے بوجھ ہے۔ آبادی کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنا مشکل ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا، پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت اللہ کے فضل سے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسل کشی اور تباہی کی مہم ہے۔ یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو اس کے وطن سے مٹانا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی عالمی برادری سے اپیل، کہا، ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیا یہ کونسل اپنی ذمہ داری نبھائے گی یا اس المیے سے منہ موڑ لے گی؟ فلسطینی عوام اس کونسل سے امید ہے، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 73 فلسطینی شہید، 2 روز میں اب تک 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں صہیونی فورسز کا خیموں پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کا وفد دوحہ پہنچ گیا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا سنانے کے لیے عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر یا آن لائن حاضر ہونے کا حکم۔ جج کا کہنا ہے ٹرمپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ صدارتی استثناء کی استدعا مسترد ہونے پر ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی ٹیمی بروکس کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مقرر کر دیا۔ سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ایم آر آئی میں فریکچر کی تصدیق۔ سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے۔ ویسٹ انڈین ٹیسٹ اسکواڈ کا 19 سال بعد دورہ پاکستان، ٹیم نے اڑان بھر لی، دبئی سے پاکستان روانہ ہوگی۔ مہمان کھلاڑی پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی۔ کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ آج ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔